بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے فاخر نالج کے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ قرآنی واقعات میں سے آج میں آپ کو ہاتھی والوں کا قصہ سنا رہا ہوں، جو کہ قرآن المجید فرقان الحمید کی سورۃ الفیل میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ ہاتھی والوں کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔ ہاتھی والوں کا قصہ۔ ابرہ یمن کا ایک حکمران تھا۔ اس نے یمن میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے۔ اور اسی کلیسا کو ہی بیت اللہ سمجھے اور اسی کی عبادت کرے۔ اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ پھر ان میں سے کسی شخص نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی۔ ابرہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ اور راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ابرہ کے لشکر کے ہاتھوں نے شکست ہوئی، اور آخرکار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پہنچ گیا۔ اگلی صبح جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت اس کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے ایک پرندوں کا غول آیا اور لشکر پر چھا گیا۔ ابابیل، اور ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکریاں تھیں جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسانے اور پھینکنے شروع کر دیے۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں کے جسموں کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے، اور کچھ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مر گئے۔ ابرہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا، اور اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا۔ اس کے سارے بدن سے خون بہہ بہہ کر ختم ہو گیا، اور اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، جو اپاہج اور اندھے ہو گئے۔ اس طرح اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور طاقت پر غرور کرنے والوں کو سزا کا مزہ چکھایا۔ قرآن پاک کی سورۃ الفیل میں اللہ پاک نے اس واقعے کو یوں بیان فرما دیا ہے: کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، جنہوں نے مٹی اور کنکریاں مار رہے تھے، اور بس انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ والسلام فی امان اللہ۔ آخر چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔